السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو کہا جاتا ہے یائے مدہ۔ دیکھیں یائے مدہ، یا ساکن آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس سے پہلے زال کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اسے کہتے ہیں یائے مدہ۔ اگر پوچھا جائے جی یائے مدہ کا مخرج کیا ہے تو آپ کہیں جی یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتی ہے۔ الذین، حمزہ زبر لام، لام زبر لا، اللہ، زال زیر یا زی، اللہ زی، نون زبر نا، الذین، الذین یؤمنون، یؤمنون۔ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ روایت حفص میں حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے یہ واو کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس صورت میں بھی حمزہ نظر آئے گا، حمزہ الگ سے بھی ہمیں نظر آئے گا، حمزہ میں الف کی صورت میں بھی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ المختصر، حمزہ کے اوپر جب بھی آپ کو سکون کی علامت، جزم کی علامت نظر آئے گی تو اس کو ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ کس میں؟ روایت حفص میں۔ ہم جو کون سی قرأت پڑھ رہے ہیں؟ ہم حفص کی قرأت پڑھ رہے ہیں، اس کے مطابق ہم قرآن کیا ہے؟ پڑھ رہے ہیں۔ یؤمنون، یؤمنون، یا پیش حمزہ یو، میم زیر می، یو می، نون پیش واو نو، یؤمنو، نون زبر نا، یؤمنون، یؤمنون۔ بالغیب، بالغیب، با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، باز لام، بل، غین زبر یا غی، بالغی، بازر بی، بالغیب۔ زیر کی جو حرکت ہے یہ آواز کو، منہ کو گرا کر ادا ہوگی، اس کو کسرہ بھی کہتے ہیں۔ منہ کو گرانے کا مطلب یہ نہیں کہ منہ کو ہم نے گرانا ہے، بلکہ آواز کو کیا کرنا ہے؟ اس میں گرانا ہے، پست کرنا ہے، اور اس میں معروف آواز آنی چاہیے۔ بالغیب، دیکھیں ای کی آواز آ رہی ہے، بی، بے نہیں کہنا، بالغیب نہیں، یہ مجہول طریقہ ہے، اس سے ہم نے نہیں پڑھنا، اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے معروف طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بالغیب، بالغیب، بالغیب نہیں کہنا، بے تے ٹے یہ ایسے نہیں ہم نے کہنا۔ بالغیب، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، واو زبر وا، یا پیش یو، وایو، قاف زیر یا ای، وَيُقِی، میم پیش واو مو، وَيُقِیمُو، نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، نون زبر صاد نص، صا زبر صا، نصا، وَيُقِيمُونَ لام کھری زبر لا، تا زبر تا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ صاد کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک ثنایا سفلیٰ کے کنارے، ٹھیک ہے، ثنایا سفلیہ یعنی جو نیچے والے سامنے والے دو دانت ہیں انہیں کہا جاتا ہے ثنایا سفلیہ۔ زبان کی جو نوک ہے وہ وہاں پر لگے گی ثنایا سفلیہ کے کناروں پر، اور ثنایا علیہ کے ساتھ، ثنایا علیہ سامنے والے اوپر والے دو دانت ان کو کہتے ہیں ثنایا علیہ، ان کے ساتھ لگ کر حرف صاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ موٹا حرف ہے، اس میں سیٹی بھی بجے گی، اس میں آواز بھی موٹی ہوگی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔
وَمِمَّا میم جب بھی آپ کو مشدد ملے اس میں غنہ ہوگا. کیسے دیکھیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ را زبر را زا زبر قاف زق نون کھری زبر نا رزقنا ہا پیش میم ہم رزقناہم. را کے اوپر جب بھی آپ کو زبر یا پیش نظر آئے را میں آواز کیا ہوگی؟ موٹی ہوگی. رزقناہم. یونفقون یا پیش نون یون فا ظرفی یونفی قا پیش وقو یونفقو نون زبرنا یونفقون. قاعدہ آپ یاد کر لیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفا ہیں 15. ان میں سے اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا ایسے کہ نون ساکن یا نون تنوین کو اس کے مخرج سے پہلے ادا کریں گے اور آواز ناک میں لے جائیں گے. یونفقون یونفقون. آئیے ایک مرتبہ پھر مکمل سبق کو دوبارہ پڑھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین.